بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارماسسٹ آن لائن کی جانب سے ڈاکٹر رؤف رانا کا آداب قبول کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیمولین یا انسولین کیسے استعمال کی جاتی ہے، اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر جو لوگ انسولین استعمال کرتے ہیں ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ یا تو شوگر لیول بالکل اپ ہو جاتا ہے یا شوگر لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک سٹیبلٹی برقرار نہیں رہتی۔ یہ سٹیبلٹی کیسے اچیو ہوگی، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ دیکھیں، انسولین دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، انسولین این، انسولین آر، جسے ہم شارٹ ایکٹنگ انسولین اور لانگ ایکٹنگ انسولین بھی کہتے ہیں۔ انسولین آر دن میں 3 دفعہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ انسولین این دن میں 2 دفعہ استعمال کی جاتی ہے، صبح اور شام۔ انسولین این جو ہے وہ انسولین این لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے اور انسولین آر شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے صبح سویرے شوگر اپنی چیک کی، شوگر کا لیول بہت زیادہ ڈاؤن تھا یا میری نارمل روٹین سے ڈاؤن تھا، تو میں نے انسولین کے یونٹ ہی نہیں لیے۔ انسولین کے یونٹ نہیں لیے اور اپنی نارمل ڈائٹ لی اور اپنی نارمل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اب میں نے چونکہ نارمل ڈائٹ لی، اپنے کھانا پینا اسی طرح رکھا، تو شام کو چیک کیا تو میری انسولین جو شوگر تھی وہ 300-350 ہو گئی۔ اس کے بعد میں پریشان ہو گیا، اوہو میں نے انسولین کے یونٹ بڑھا دیے۔ یا اس کا وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صبح اپنی شوگر چیک کی اور شوگر میری بہت زیادہ اپ تھی، میں نے اپنے جو یونٹ تھے اس کو ڈبل کر دیا۔ شام کو دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ شوگر کم ہو گئی ہے، شوگر چیک کی تو شوگر کم تھی۔ ایک سٹیبلٹی برقرار نہیں رہی، وہ سا بچوں کا ایک عمل جاری رہا، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن۔ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ایک بڑا ہی ٹکی سا عمل ہے۔ انسولین کے کتنے یونٹ لینے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے فزیشین سے ان کانٹیکٹ رہنا پڑے گا، اس سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ جتنے آپ کے یونٹ آپ کا فزیشین آپ کو ڈیسائیڈ کرے اتنے آپ کو لگانا ہوگا، کیونکہ انسولین کے یونٹ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک جنرل فارمولہ ہے کہ 0.5 پر کے جی، 0.5 یونٹ پر کے جی ہوتا ہے۔ اگر 70 کے جی کا بندہ ہوگا تو 35 یونٹ اس کے ہوں گے، لیکن اس کے اندر اور بہت سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ کڈنی ڈیزیز۔ اگر کوئی کڈنی ڈیزیز والا پیشنٹ ہے تو اس کی انسولین کے جو یونٹ ہیں اس حساب سے مینٹین رکھے جائیں گے، تھوڑا نارمل ڈوز سے کم رکھے جائیں گے تاکہ شوگر بالکل ڈاؤن بیٹھ نہ جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے انسولین کے یونٹ لگانے سے پہلے آپ نے چیک کیا کہ آپ کے شوگر جو ہے بالکل ڈاؤن ہے یا کم ہے، روٹین سے کم ہے، تو آپ نے اپنے انسولین کو زیرو نہیں کرنا، آپ نے انسولین کے یونٹ کو کچھ کم ضرور کر دینا ہے، اس کو کم کر دیجئے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے آپ کے فزیشین نے آپ کو جو یونٹ آپ کو پریسکرائب کیے ہیں اس سے 50% سے کبھی ڈاؤن نہ جائیں۔ زیرو انسولین پہ تو کسی صورت بھی مت جائیں۔ جتنے یونٹ اگر آپ لگا رہے ہیں اس سے 2 یونٹ کر کے کم یا 2 یونٹ کر کے زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 یونٹ کم کر سکتے ہیں، آپ کی شوگر ڈاؤن ہے، آپ 2 یونٹ کم کر لیں، لیکن انسولین لگائیں ضرور۔ انسولین لگائی، اس کے بعد پھر آپ اپنی نارمل ڈائٹ لیں اور پھر آپ دیکھیں گے ایک سٹیبلٹی اچیو رہے گی۔ اگر آپ کے باڈی کے اندر زیرو انسولین ہوگی تو شام کو یہ جب آپ چیک کریں گے شوگر تو آپ کی وہ 300-350 تک پہنچی ہوگی۔ اچھا، ایک اور بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ انسولین لی رات کو، تو رات کو 2-3 بجے آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی شوگر ڈاؤن ہو گئی، آپ نے کچھ کھایا پیا، صبح اٹھ کے دیکھا صبح شوگر پھر اپ ہو گئی، یہ اپ ڈاؤن بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ رات کو اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، بیٹھے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شوگر ڈاؤن ہوگا، آپ کو کچھ کھانا پینا پڑا۔ اچھا، اس کے حل کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ انسولین این اور انسولین آر جو آپ لگا رہے ہیں، انسولین این اور جو انسولین آر ہے وہ کھانے سے بالکل پہلے لگا لیجئے، اور انسولین این جو ہے، انسولین آر کھانے سے بالکل پہلے لگا لیں، اور انسولین این جو ہے وہ بالکل سوتے ہوئے ٹائم لگائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں انسولین جب آپ ایک دم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا جو پیک پلازما لیول ہوتا ہے وہ فوراً اچیو ہو جاتا ہے، اس سے شوگر فوراً کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ رکھیں گے کہ انسولین آر جو ہے وہ کھانے سے بالکل پہلے لگا لی اور انسولین این جو ہے بالکل سوتے ٹائم لگائیں، تاکہ ایک جو انسولین ہے اس کا لیول اچیو ہو جائے، اس کے بعد دوسری جو انسولین ہے، لانگ ایکٹنگ انسولین ہے، وہ اپنا کام شروع کرے۔ اس سے آپ کو یہ جو شکایت ہوگی کہ رات کو انتہائی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو صبح کے ٹائم یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میری شوگر کم ہو گئی ہے اور آپ نے چیک کیا اور وہ 100-200 کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے اور آپ اس کے یونٹ کم کر دیں۔ 100 اور 200 کے درمیان جو شوگر لیول ہوگا یہ ایک نارمل روٹین ہوگی۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ فیلنگ کیوں ہوتی ہے کہ شوگر کم ہو گئی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جسم اس بات کا عادی نہیں ہوتا
کہ شوگر نارمل آپ کا جسم عادی ہوتا ہے زیادہ شوگر کا، جب وہ شوگر روٹین کی شوگر میں آتا ہے تو وہ اس جسم کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے شوگر ڈاؤن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو 100 اور 200 کے درمیان آپ کے یونٹ ہیں تو اپنے یونٹ کو کبھی مت چھیڑیں، اتنی ہی انسولین لگائیں جتنے آپ کے فزیشین نے آپ کو کہا ہوا ہے. اس طرح آپ ایک سٹیبلٹی برقرار رکھیں گے. یہی سٹیبلٹی اصل میں شوگر کنٹرول کرنا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی تو اگر اپ ہو گئی تو وہی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے وہ مسلسل پیدا ہوتی رہیں گی. اس ٹرکی عمل کو جاری رکھیں، اپنی انسولین کو اس حساب سے لگائیں جس حساب سے آپ کا شوگر لیول ہے، لیکن انسولین زیرو کبھی مت کریں. اپنے جتنے آپ کے اگر آپ کا شوگر لیول اپ ہو رہا ہے تو اس کو 2 یونٹ کر کے انکریز کریں اور 3 دن کا انتظار کریں اور اس کے بعد شوگر چیک کرتے رہیں. یکدم بہت زیادہ اپ یونٹ کر دینا اور یکدم زیرو شوگر پہ کر دینا یہ کوئی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ اسی لیول کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سٹیبلٹی اچیو کر لیں گے. اور دوسرا کچھ لوگ یوز کرتے ہیں 70-30 اور 70-30 اور دونوں کا مکسچر ہوتا ہے. یہ بالکل اپنے جو ہے فزیشین اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، لیکن کبھی بھی انسولین کے یونٹ کو زیرو نہ کریں کہ آج میری شوگر ڈاؤن تھی اور میں نے شوگر کو انسولین لگائی ہی نہیں. اگر آپ اس کو رکھیں گے انشاءاللہ آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی جئیں گے. آخر میں ایک پبلک سروس میسیج یہ ہے کہ جب بھی جہاں سے بھی میڈیسن لیں اس بات کو انشور کریں کہ وہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ فارماسسٹ ہی وہ واحد شخص ہے جو دوا کی سٹوریج، اس کی ڈسپینسنگ، اس کی مینوفیکچرنگ کا ذمہ دار ہے. کیونکہ یہی ڈرگ جو ہے یہ پوائزن بھی بن سکتی ہے اگر اس کی سٹوریج کنڈیشن ٹھیک نہ ہو. فارماسسٹ ہی وہ واحد شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کی سٹوریج کہاں پہ کرنی ہے، کتنے ٹمپریچر پہ کرنی ہے، اس کو کس چیز سے بچانا ہے، اس کو لائٹ سے بچانا ہے، سن لائٹ سے بچانا ہے. اس لیے جب بھی میڈیسن لیں اس بات کو انشور کریں کہ وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے. اس سے سوال کریں کہ یہ میں نے کب استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے. اپنا دوسری ڈرگس کے متعلق بتائیں کہ میں یہ ڈرگ یوز کرتا ہوں، یہ میڈیسن یوز کرتا ہوں، کیا اس کے ساتھ میں یہ لے سکتا ہوں، ڈرگ انٹریکشن تو نہیں، کیا اس کا کسی فوڈ کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں. یہ سب چیزیں آپ کو ایک فارماسسٹ ہی بتا سکے گا. میں آپ سے لمبی اور صحت مند زندگی کی خدا کے ہاتھ دعا ہوں. اللہ حافظ.